العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اور جس نے منہ موڑ لیا، جو پھر گیا، تو اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف بتانا ہے، عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ آج کے عنوان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اتباع، اطاعت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح آپ تشریف فرما ہیں، اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، لیکن کیفیت تھوڑی سی مختلف یہ تھی کہ جب وہ درس سننے کے لیے بیٹھتے تو ہمہ گوش پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتے، اور اتنے اطمینان سے بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی ہلے تو وہ اڑ جائیں گے۔ آپ درس دے رہے تھے، وہ درس لے رہے تھے، آپ سنا رہے تھے، وہ سن رہے تھے، آپ بتا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، تو سلسلہ جاری تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، اس کا لباس سفید اور خوب سفید، بہت سفید، صرف سفید نہیں، خوب سفید، اور اس کے بال سیاہ بلکہ خوب سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب دو باتیں مختلف ہیں، اگر وہ دور سے آیا ہو تو کس کے نشانات ہوں؟ سفر کے۔ بال اتنے سیاہ نہ ہوں، کچھ نہ کچھ گرد و غبار ہو، لباس اتنا سفید نہ ہو، کچھ نہ کچھ خاک اس کے اوپر پڑی ہو، اور اگر وہ قریب سے آیا ہو تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی تو پہچانتا ہو۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی۔ کہتے ہیں چہرے کو دیکھتے ہیں تو اجنبی لگتا ہے، لباس اور اس کے بال کو دیکھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قریب سے آیا ہے۔ ابھی اس کی اس کیفیت کو دیکھ ہی رہے تھے تو وہ سب صحابہ کو کراس کر کے آپ کے قریب پہنچ گئے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی، کیونکہ صحابہ کو آپ نے یہ سمجھایا تھا کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا، لوگوں کو تنگ کر کے آگے نہیں آنا، اور یہ سب کو کراس کرتے ہوئے آگے آ گیا
تو وہ حیران تھے کہ اس میں اتنی ہمت اور جرت کیسے ہوئی، اور ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو تیسرا کام ہو گیا کہ حضور علیہ السلام تشہد کی حالت میں بیٹھے تو وہ آپ کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور حضور کے سامنے بیٹھنا بھی ایک بڑی معنی خیز بات تھی۔ تو صرف سامنے ہی نہیں بیٹھا، چوتھا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے۔ صحابہ حیران، ارے یہ کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں پہنچا، کیسے بیٹھا، اور کیسے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے بھی جوڑ دیے، اور اس سے بھی اگلی بات کہ اس نے اپنے ہاتھ حضور علیہ السلام کی رانوں پہ رکھ دیے۔ اب تو بس ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کیا بات؟ اب اس نے سوال شروع کیے، کہنے لگا اخبرنی عن الایمان، اے حضور علیہ السلام مجھے ایمان بتلائیں۔ آپ نے 6 باتیں بتا دیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، مر کے جینے پر ایمان، اور تقدیر پہ ایمان۔ ان 6 چیزوں کو ماننا ایمان ہے۔ پھر کہنے لگا صدق تھا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم حیران ہوئے، بھئی پہلے تمہیں پتا تھا تو پوچھا کیوں؟ پوچھتا تو وہ ہے جس کو پتا نہ ہو۔ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُ وَيُصَدِّقُ، ہم حیران ہوئے، پہلے سوال کر رہا ہے، بعد میں کہتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم حیران۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے 5 باتیں بتائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اللہ کی توحید، میری رسالت، 5 باتیں۔ پھر اس نے کہا صدق تھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم پھر حیران ہوئے۔ پھر وہ کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جتنا تجھے پتا اتنا مجھے پتا ہے، مجھے تجھ سے زیادہ نہیں، تجھے مجھ سے زیادہ نہیں، بس ہمیں برابر پتا ہے۔ یعنی صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ نشانیاں میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس نے کہا چلے نشانیاں ہی بتاؤ۔ آپ نے فرمایا جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں جب بے حیائی اور زنا عام ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ زنا اتنا عام ہوگا کہ زنا کے وجہ سے جو بچہ پیدا ہوا ہوگا وہ بڑا ہو کر اپنی ماں سے ہی زنا کرے گا، اتنا زنا عام ہو جائے۔ تو دوسرا آپ نے فرمایا جب تم دیکھو تو کنگال لوگ جن کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہ تھا اور جسم ڈھانپنے کے لیے قمیض نہ تھی، ایک وقت آئے گا اتنا پیسہ ان کے پاس آئے گا کہ وہ بکریوں کے چرواہے، لمبی چوڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کر وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، تو سمجھ لینا قیامت سر پہ آ چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ، اور وہ اٹھا اور چلا گیا۔ اب صحابہ حیران ہوئے، یہ کون تھا، کہاں سے آیا، کیا سوال، چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل علیہ السلام، یہ انسان نہیں تھا، شکل انسانی تھی لیکن یہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کیا ہوا؟ فرمایا اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے۔ کیوں؟ لیعلمکم، تمہیں سکھانے آئے تھے۔ کیا؟ دینکم، تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس سے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ ایمان، اسلام، قیامت کی نشانیاں جس کو آ گئی نا، اور جس نے صحیح سمجھ لیں، سمجھ لو کہ اس نے کیا سیکھ لیا؟ دین سیکھ لیا۔ اور ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا کس کے پاس آئے تھے؟ تمہارے پاس۔ اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ تمہیں سکھانے کے لیے۔ کیا؟ تمہارا دین۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے صحابہ کو دین سکھانے آئے، لیکن انہوں نے صحابہ کو مخاطب کیا نہیں، ان سے کوئی بات کی نہیں، اپنا تعارف کروایا نہیں۔ اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آسمان سے جبریل بھی اتر آئیں، اس وقت تک دین ہمارے لیے نہیں بنتا جب تک اس کی تصدیق اور مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا نہ دے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے بھی دین سکھانا تھا، تو کس کے ذریعے سے؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں اگر تم نے دین سیکھنا ہے تو تمہارے لیے ذریعہ کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے یقین ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام سیدھے بھی آ کر صحابہ سے مخاطب ہوتے تو صحابہ پہلے پوچھتے حضور آپ بتائیں کیا واقعتاً یہ جبریل ہیں یا نہیں، اور آپ بتائیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں. کیونکہ جب تک صحابہ کے سامنے حضور تصدیق نہ کریں اس وقت تک صحابہ اس کو دین سمجھتے نہیں سمجھا کرتے تھے. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے بھی دین سکھانا ہو صحابہ کو تو درمیان میں واسطہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بغیر ہم دین سمجھ سکتے نہیں. تو دین وہی دین ہے جس پر حضور علیہ السلام کی مہر ہو، جس کے اوپر آپ کا طریقہ ہو اور آپ نے اس کی تصدیق کی ہو، وہ دین ہے. اب دوسرے راستوں سے دین نہیں آئے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کے بغیر نہیں. آپ غور کریں، روز قیامت سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بعد. اب اس حدیث پہ غور کرنا ہے. ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، ایک ہوتا ہے سوال اور ایک ہوتا ہے محاسبہ. سوال چھوٹی چیز ہے اور محاسبہ ذرا بڑی چیز ہے. سوال اور محاسبے کا فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ اپنے بچے سے پوچھتے ہیں نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، گل ختم. یہ کیا ہوا ہے؟ سوال. آپ اس سے پوچھتے ہیں نماز پڑھی؟ جی ہاں پڑھی. کہاں پڑھی؟ مسجد میں. جماعت سے کہ بغیر جماعت سے؟ جماعت کے ساتھ. کس نے پڑھائی؟ فلاں نے پڑھائی. تو نے کہاں پڑھی؟ پہلی صف میں پڑھی. کیسے پڑھی؟ سنت کے مطابق پڑھی. صرف فرض پڑھے یا سنتے بھی ساتھ پڑھی؟ جب پوری تفصیل کریں گے تو اس کو کیا ہوگا؟ محاسبہ. روز قیامت صرف نماز کا سوال نہیں ہے. ان اول ما یحاسب، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ محاسبہ. صرف پڑھی نہ پڑھی نہیں ہے، صرف پڑھی نہ پڑھی نہیں ہے کہ پڑھیے نہیں بس نہیں. ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ. روز قیامت نماز کا محاسبہ ہوگا. پڑھیے سنت کے مطابق پڑھیے یا اپنی مرضی سے پڑھیے؟ سنت کے مطابق پڑھیے، کامیاب ہو گیا. پڑھیے کیسے پڑھیے؟ جیسے میری مرضی پڑھی ہے، جیسے میں نے باپ دادا کو دیکھا پڑھی ہے، جیسے میں نے اپنے امام کو دیکھا پڑھی ہے، جیسے لوگ پڑھتے تھے ویسے پڑھی ہے. خراب، تباہی اور بربادی ہو گئی. غور کریں حدیث کے اگلے الفاظ پہ. حدیث میں ہے سب سے پہلا محاسبہ نماز کا. فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست ہوئی. یہ نہیں کہا کہ اگر پڑھی ہوئی. اگر نماز درست ہوئی تو باقی سارے عمل بھی درست ہو جائیں گے. یعنی نماز پڑھنے کے اوپر نہیں، نماز کے درست ہونے پر. بسا اوقات نماز پڑھی تو ہوتی ہے، درست نہیں. درست کیسے ہوگی؟ درست اسی وقت ہوگی جب سنت میرے پیغمبر علیہ السلام کی ہوگی، جب طریقہ میرے نبی علیہ السلام کا ہوگا. وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ اس کو ملاؤ. ایک صحابی آئے، صحیح بخاری میں غالباً 756 نمبر حدیث ہے. ایک صحابی آئے، مسجد نبوی پڑھنے والے صحابی پیغمبر علیہ السلام کے مسجد میں آئے. نماز پڑھی، سلام لیا تو آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو پڑھی. حالانکہ اس نے پڑھی. آپ نے کیا فرمایا؟ تو نے پڑھی. حالانکہ آپ نے فرمایا تو نے پڑھی. اس نے جا کے دوبارہ پڑھ لی. قربان جاؤں صحابہ پر. پڑھی تھی، حضور کہتے نہیں، جا کے دوبارہ پڑھی. پھر آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع، چل واپس جا کے نماز پڑھ. فإنک لم تصلی، تو پڑھی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں پڑھی. پھر تیسری مرتبہ آئے، آپ کو پھر سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس چلو جا کے نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی؟ اس کا مطلب پڑھی تھی
لیکن سنت جب سنت نہیں تو ایسے سمجھو جیسے پڑھی نہیں. جب 3 مرتبہ آپ نے کہا تو کہنے لگے مجھے اس سے اچھی آتی نہیں, تو آپ نے پھر اس کو نماز سکھائی. یہ ہے فَإِن سالو حد, اگر نماز درست ہوئی سالو حد سائر و عملی, باقی سارے عمل درست ہو جائیں گے. درست کیسے ہوگی؟ جب وہ میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ درست ہوگی. جب سنت کے مطابق ہوگی درست ہوگی, سنت کے مطابق نہیں تو نماز درست نہیں. حدیث کے اگلے الفاظ وَإِن فَاسَدَتْ, اگر وہ نماز خراب ہو گئی. یہ نہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی, حدیث میں یہ نہیں ہے. حدیث میں کیا؟ اگر نماز درست ہوئی تو باقی عمل کیا ہوں گے؟ درست. اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی عمل بھی. نہ پڑھنے کی بات نہیں ہے, خراب چیز ہوتی ہی تب ہے جب اس کا وجود ہو. دودھ خراب ہو گیا, دودھ ہوئے گا تو خراب ہوئے گا نا. سالن خراب ہو گیا, سالن کا وجود ہوگا تو خراب ہوگا نا. سپیکر خراب ہو گیا, اس کا وجود ہوگا تو خراب ہوگا نا. نماز خراب ہو گئی, کیا مطلب؟ پڑھی تو تھی تب خراب ہوئی جب پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں. جس نے پڑھی نہیں وہ تو ویسے ہی گیا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, ارے تم سقر میں کیوں آگئے؟ سقر جہنم کی وہ وادی ہے, لا تبکی ولا تذر, ایسی آگ ہے. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا پتا وہ سقر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19, نہ وہ زندہ چھوڑے گی نہ وہ مرنے دے گی, پوری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھ دے گی. اس سے پوچھا جائے گا تم یہاں سقر میں کیوں آئے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھتے نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے والا تو گیا سیدھا. جس کی نماز خراب ہو گئی, خراب کیسے ہوتی ہے؟ جو سنت کے موافق ہے وہ درست ہے, جو سنت کے موافق نہیں وہ کیا ہے؟ خراب ہو گئی. تو بات اصل میں سنت طریقہ ہونا ضروری ہے. اگر سنت طریقہ نہیں, میرے نبی علیہ السلام کی سنت نہیں, تو کام خراب ہو گیا. اٹھائیے صحیح بخاری, ایک بڑے پیغمبر علیہ السلام کے قریبی صحابی. ہر صحابی کو نا یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو حضور میرے ساتھ پیار کرتے ہیں نا شاید کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار علیحدہ, عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار علیحدہ, عثمان کے ساتھ محبت علیحدہ, علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار علیحدہ, حسنین کریمین سے محبت علیحدہ. لیکن جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی نا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. آپ نے اپنے صحابہ میں ایک وہ اپنا رازدان بنایا تھا. جب آپ کو وحی کے ذریعے منافقوں کا بتایا جاتا تو آپ کسی کو نہ بتاتے, فقط کس کو بتاتے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. اب حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا. یہ مختصر روایت بخاری میں اور تفصیلی روایت سنن نسائی میں. ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ختم ہوئی, پوچھا منذ کم تسلی, ہاں بھائی کنی دیر دا نماز پڑھنا پیا ہے؟ اس نے کہا منذ 40 سنہ, اج کل دا نمازی نہیں, مجھے نماز پڑھ دیں کنی دیر ہو گئی؟ 40 سال ہو گئے. کوئی اج دی نماز ہے؟ گویا کہ وہ تقریباً وہ بندہ 50 سال کا تو ہوگا نا. کہتے مجھے 40 سال گزر چکے نماز پڑھتے ہوئے. اٹھاؤ صحیح بخاری سنن نسائی, فرمایا ما صلیتا واحدہ, اگر تو اسی طرح پڑھتا ہے تو میں صحابی تمہیں فتویٰ دیتا ہوں, اللہ کی قسم تو نے آج تک ایک بھی نہیں پڑھی. ما صلیتا واحدہ, تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. وہ کہتا ہے 40 سال کی پڑھی ہے, وہ کہتے تو نے ایک بھی نہیں پڑھی. کیوں؟ لو متا علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اسی طرح فوت ہو جاتا تو میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہ فوت ہوتا, میرے آقا کے طریقے کے مطابق نہ فوت ہوتا. کیوں؟ تیری نماز میرے آقا کی سنت کے مطابق نہیں. سنت ہے تو کامیابی ہے, سنت نہیں تو کامیابی نہیں. قرآن مجید میں 2 سپارہ سورۃ بقرہ, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر دشمن کا خوف ہو, جنگ لگی ہو, سواری پہ بیٹھے ہو سواری پہ پڑھ لو, پیدل چل رہے ہو پیدل پڑھ لو, دوڑ رہے ہو دوڑتے پڑھو, جدھر چہرہ ادھر ہی پڑھو, جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھو, 2 رکعت 4 رکعت 1 رکعت جیسے مرضی پڑھ لو, پڑھو صحیح. فَإِذَا أَمِنْتُمْ,
جب گھر میں آ جاؤ امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر نماز اس طرح پڑھنی جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نبی علیہ السلام کو نماز کے وقت بھی بتائے، نماز کا طریقہ بھی بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام امام بنتے تھے، میرے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی، بخاری میں ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ پڑھی 2 دن، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کا وقت اور یہ طریقہ ہے، امت کو بتا دینا۔ پھر میرے آقا نے نماز پڑھ کے دکھائی، ممبر پہ چڑھ کے پڑھ کے دکھائی۔ پھر آپ نے فرما دیا تو لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ میرا سنت طریقہ ہے، اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ اگر سنت کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو، سنت کے مطابق نہیں تو نماز خراب ہو جائے گی، اور جو خراب ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دیکھیں سوال آپ کو، آپ کے بچے کا امتحان ہوا اور اس نے استاد نے کہا 5 سوال حل کرو، ایک نے حل کیا ہی کوئی نہیں، وہ تو گیا، اور ایک سے پوچھا گیا بتا پہلے سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا انسانوں میں؟ اس نے لکھ دیا یوسف علیہ السلام کو۔ پھر کہا تیرے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام۔ اس طرح پوچھا گیا قیامت کس دن آئے گی؟ کہتا ہفتے والے دن۔ 5 کے جواب دے دیے، جواب تو ہیں لیکن صحیح تو نمبر ملیں گے؟ تو پڑھے تھے لکھیا تھے ہے نا، جس طرح ہمارے او پڑھو صحیح جنج مرضی پڑھو، پڑھو صحیح نہیں، یہ نہیں کہا جاتا جواب لکھو صحیح جو مرضی لکھو، جواب بھی لکھنے ہیں اور صحیح بھی لکھنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور سنت کے مطابق بھی پڑھنی، اور صرف نماز نہیں ہر عمل جب تک میرے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ ہمارے یہاں اپنی مرضی کر کے کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، لو جی یہ غلطی کی ہے، لو جی یہ چکی ہو کی کیا ہے، یہ ہمارے کہتے۔ آئیے سنیے 2-3 مثالیں پھر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کے لیے آئے، عید نماز پڑھانے جا رہے ہیں، گھر سے خون باہر آیا، بڑی عید کا موقع ہو گھر سے خون باہر آئے تو کیا سمجھے؟ بڑی عید کا موقع ہو گھر سے خون باہر آئے تو کیا سمجھے؟ قربانی ہوگی۔ ابھی آپ عید نماز پڑھانے جا رہے ہیں، خون باہر آ، آپ سمجھ گئے یہاں ہو گئی، آپ جذباتی نہیں ہوتے تھے کہ دروازہ کھڑکا ہوئے تو کی کیتا ہے، نہیں، آپ پہنچے مسجد وہاں عیدگاہ میں، وہاں گئے، آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، خطبے کے دوران فرمایا جس نے ہمارا طریقہ یہ ہے پہلے نماز پھر دعا اور پھر یہ خطبہ وغیرہ اس کے بعد قربانی، جس نے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، اس کا صدقہ۔ صحابہ چلے گئے، جس نے کی تھی وہ آگے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو میں ہی تھا، تو میں نے تو قربانی کی تھی، اور سوچ کیا تھی؟ سوچ کیا؟ کہتے میں نے سوچا پورے مدینے میں آج اللہ کے راستے میں سب سے پہلے میرے گھر کا جانور قربان ہوگا، میں اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کروں گا۔ دنیا نماز پڑھ کے آتی ہے، بعد میں قربانی کرتی ہے، کھال اتارتے ہیں، پیس بناتے ہیں، بعد میں تقسیم کرتے ہیں، اتنی دیر تک بیوائیں، اتنی دیر تک یتیم، اتنی دیر تک مسکین، اتنی دیر تک فقیر لوگوں کے دروازوں کے طرف دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ میں نے سوچا آج کسی یتیم کو کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، بیواؤں کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا، مسکینوں کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا، سب سے پہلے میرے گھر میں اللہ کے نام پہ قربانی ہوگی، اور میں گوشت تقسیم کر کے ان بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دے کر پھر میں اللہ کے لیے جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے۔ نیت اچھی تھی کہ بری؟ اچھی۔ آپ نے فرمایا تیری باتیں ساری اپنی جگہ پہ، لیکن جب میرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی ہے، تو نے نماز سے پہلے کر لی تو تیری قربانی ہوئی نہیں۔ شاتو کا شاتو لحم، ہاں گوشت ہے صدقہ ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں۔ غور کیجئے، دن ایک ہے، دن ایک ہے، جانور بھی وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، پھیرنے والا بھی وہی ہے، عقیدہ بھی وہی ہے، اسی کے نام پہ کی گئی ہے، صرف وقت کا فرق ہے، کوئی گھنٹہ پہلے ہو جائے یا بعد میں۔ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا طریقہ بعد میں ہے، تیرا طریقہ پہلے ہے، تیری قربانی ہوئی نہیں۔
فرق کیا ہوا؟ میری سنت کے مطابق نہیں تو قربانی نہیں. بس سنت طریقہ ہے اذان کے بعد درود ہے، تم کہتا ہے پہلے ہے، جو بعد پہلے کی بات اس کے ساتھ. سنت کہتی بعد میں قربانی، اس نے کر لی پہلے. فرمایا نہیں، سنت کہتی نماز کے بعد درود پر، اذان کے بعد درود، تو کہتا ہے پہلے. پھر کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ میرے نبی کی یہ سنت نہیں، میرے پیغمبر کا یہ طریقہ نہیں ہے. سب بات سب. اب دیکھیں آج کل حج عمرے کھل گئے، کون کنے جانا ہے؟ کوئی نہیں جانا، سب نے جانا ہے یار انشاءاللہ. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرما. مسافر کی بڑی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، میں مسافر ہوں تو انشاءاللہ اللہ نے قبول کرنی ہے. اے اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرما. اگر آپ عمرے کے لیے جائیں اور آپ کا بھائی بھی ساتھ جائے تو آپ سب سے پہلے کیا پہنیں گے؟ احرام. احرام میں کتنی چادریں ہوں گی؟ 2. آپ نے احرام خریدا، 2 احرام خریدے، ایک اپنا ایک بھائی کا. بھائی نے اس کو سلا لیا، اور آپ نے اسی طرح جب آپ احرام پہننے لگے تو اس نے سلا ہوا ایک کی شلوار ایک کی قمیض بنا کے پہن لی. آپ نے اس کو اوپر لی. آپ اس کو پوچھیں گے کہ نہیں بھائی تیرا احرام کہاں ہے؟ کہے گا یہ دیکھ. او بھائی اس طرح کا احرام نہیں ہوتا، احرام ان سلا ہونا چاہیے. کہتے یار کپڑا تیرا بھی وہی کپڑا میرا بھی وہی، اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے اونج پہن لیا، میں نے سی کے پہن لیا. ہاں سینے کے ساتھ تو زیادہ میرا ستر قائم رہے گا اور زیادہ میرا پردہ پوشی رہے گی. اسے کہا جائے گا نہیں، کپڑا وہی ہو، ایک دکان سے خریدا ہو، لیکن میرے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ان سلا. تم کیا پہن رہے ہو؟ سلا ہوا. اسے کہا جائے گا بھائی نہیں، انسلا پہنے گا تو تیرا احرام ہوگا. جان بوجھ کے بلا وجہ اس طرح کا احرام پہنا جائز نہیں. اگر وہ کہ اس میں حرج کیا ہے؟ کہو گے میرے آقا نے بغیر سلائی کے پہنا ہے، تمہیں بھی بغیر سلائی کے پہننا پڑے گا. وہ کہے گا اس میں نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہوتی ہے. اس میں روزہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے. اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہوتی ہے. اس میں حج نہیں ہو جائے گا؟ کہا جائے گا نہیں. عمرہ نہیں. کیوں؟ یہ احرام میرے پیغمبر کی سنت ہے اور آپ نے 2 چادروں میں انسلی میں کی ہے، تمہیں انسلی کرنا پڑے گا. آگے سے وہ کہے لو جی اتنی سختی دین چ نہیں ہے، آپ مان جاؤ گے؟ کہو گے نہیں یہ سختی نہیں ہے، میرے آقا کی سنت ہے. اچھا وہ کہے گا اچھا سنت ہے تو چل پھر ایک کپڑا اور لا، میرے آقا کی سنت پگڑی بھی ہے. اگر احرام کی حالت میں کیا باندھے؟ پگڑی. آپ کہو گے بھی پگڑی کو اتار، پگڑی کو اتار. بھئی یہ سنت نہیں ہے. کہتے ہیں سنت ہے تو پھر پہنے دو. کہتے ہیں عام حالت میں سنت ہے، احرام میں نہ پہننا سنت ہے. جہاں کیا ہے وہ کرنا سنت ہے، جہاں نہ کیا وہاں نہ کرنا سنت ہے. جب اپنے بھائی کو تم یہ سمجھاؤ گے کہ لباس پہننا ہے تو انسلا، اور سر پہ یہاں ٹوپی رکھنی نہیں، یہاں پگڑی رکھنی نہیں. اگر وہ کہ حرج کیا ہے یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، کہا جائے گا میرے آقا نے احرام کی حالت میں سر ننگا رکھنے کا حکم دیا ہے. سنت کے مطابق کرے گا تو تیرا حج اور عمرہ صحیح ہوگا، سنت کے مطابق نہیں تو تیرا حج عمرہ صحیح نہیں. یہ بات سنت کی ہے، بات میرے پیغمبر کے طریقے کی ہے. اس نے کہا اچھا چل تیرے کہنے تے میں 2 چادریں لے لینا. 2 چادریں لے لیں، پگڑی اتار دی. اب پہنچ گئے وہاں بیت اللہ کے پاس. یوں سمجھیں کہ یہاں بیت اللہ ہے. اب طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ 4 کونے ہیں، جو تو مرضی کر لو. نہیں نہیں نہیں، جہاں سے مرضی شروع. کہاں سے؟ حجر اسود سے. حجر. اس نے کہا یار چکر ہی 4 لانے ہیں نا، ایتھوں گھوم کے آؤ تو پھر بھی تھے، ایتھوں گھوم کے آؤ تو پھر بھی تھے، چکر تو 4 پورے ہو ہی جانے نے نا. اسے کہا جائے گا نہیں، میرے آقا نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے شروع کرنا پڑے گا. اگر وہ پیچھے سے شروع کرے آپ کو کہ رک جا یہاں سے شروع کر. کیوں؟ طریقہ کس کا دیکھا جائے گا؟ میرے نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھا جائے. اچھا یار تیرے کہنے پر ادھر آ جاتا ہوں، لیکن دیکھے گھومنا ہے ایسے. گھومنا کیسے ہے؟ اور اگر وہ ایسے گھومنا شروع کر دے روکو گے کہ نہیں؟ بھئی رک جا، ٹھہر جا، سمجھ جا. چکر اسی بیت اللہ کے ہیں، اسی کے ارد گرد لگانے ہیں، یہیں سے لگانے ہیں. لیکن میرے آقا نے یہاں سے لگائے،
اس طرف سے لگائے تمہیں اس طرف سے لگانا پڑے گا. ارے کیا بات ہے, اس میں حرج کیا ہے, اس میں بھی کیا معاملہ ہے, کیا ہے, چکر ہی لگانے ہیں نا, ادھر سے لگاؤ ادھر سے لگاؤ, لگانے تو چکر ہی ہے نا. اسے کہا جائے گا نہیں, اس وقت تک تیرا طواف طواف نہیں ہے, تیری عبادت عبادت نہیں ہے, تیری نیکی نیکی نہیں ہے, جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں کرو گے. ادھر سے لگانے ہیں, یہاں سے شروع کرنے ہیں اور ایسے جانا ہے. اور جب وہ جانے لگے اسے کہا جائے گا رک جا, سجا کندھا ننگا کر. پہلے طواف میں, عمرے والے طواف میں سجا کندھا, کہتا مجھے شرم آتی لوگوں کے سامنے میں نے ننگا نہیں کرنا. اسے کہا جائے گا بھائی شرم اپنی جگہ پہ, یہ کندھا ننگا کرنا پڑے گا. نہیں مجھے اچھا نہیں. بھئی اچھا لگے یا نہ لگے تمہیں یہ کندھا ننگا کرنا پڑے. اگر وہ ویسے ہی کرے, جان بوجھ کر اس سنت پہ عمل نہ کرے, اس کا طواف صحیح ہوگا؟ نہیں. بھئی حرج کیا ہے, طواف ہی کرنا ہے. حرج یہی ہے کہ میرے آقا نے کندھا ننگا کیا, تمہیں کندھا ننگا کرنا پڑے گا. پہلے 3 چکر آپ نے ذرا دوڑ لگا کے, ہلکی ہلکی دوڑ لگا کے, رمل کر کے کیا. اگر جگہ ممکن ہو تو وہاں کیا لگانی پڑے گی؟ ہلکی ہلکی دوڑ. اے میں تو بیت اللہ میں آیا ہوں, میں تو نہیں یہاں تیز دوڑوں گا, میں تو یہاں نہیں اس طرح رمل کروں گا. نہیں, تمہیں یہاں رمل کرنا پڑے گا. اور جب اس کے 7 چکر لگے, جب اس کے 7 چکر لگ گئے, اب اس کا جی چاہتا ہے پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آیا جائے یا نہ آیا جائے, پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے, دوبارہ صحت اجازت دے یا نہ دے. میں تو ساری زندگی پیسہ جمع کر کے ایک مرتبہ آیا تھا. اللہ گھر تو تیرا ہی ہے نا, چکر تو یہاں ہی لگانے ہیں نا, ہو تو عبادت رہی ہے نا, تیرے گھر کے طرف دوڑنے سے مجھے محبت آ رہی ہے, میں 7 کے بجائے 8 لگا لوں, 7 کے بجائے. بھئی اس میں حرج کیا ہے, اللہ کی عبادت ہی تو کرنی ہے. فرمایا نہیں, 7 ہیں تو 7, نہ 6 نہ 8. کتنے لگانے پڑیں گے؟ 7. اگر 6 لگائے تو طواف مکمل نہیں, اگر جان بوجھ کے ایک بھی بڑھائے طواف مکمل نہیں. ارے حرج کیا ہے, تم خود ہی تو کہتے ہو طواف کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے. ارے تم ہی تو کہتے ہو یہ بیت الحرام ہے, بڑی عظمت والا جگہ ہے, بڑی عظمت والا مقام ہے. ارے تم ہی تو کہتے ہو یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, اسی کے گرد تو چکر لگا رہا ہوں. اسے کہا جائے گا رک جا, جتنے میرے آقا نے لگائے اتنے لگانا سنت ہے, اگر سنت سے آگے بڑھے گا تو قبول. اب 7 چکر لگا لیے, اب اس کو کہا جائے گا یہ تھوڑا سا پیچھے مقام ابراہیم ہے, اس سے پیچھے جا کے نماز پڑھ. کہتا ہے نہیں, میرا دل کرتا ہے میں حتیم کے اندر جا کے پڑھوں. کہاں؟ حتیم کیا ہے؟ بیت اللہ ہے نا, بیت اللہ. اس کی جو اصل بنیادیں تھی نا, وہاں پر بیت اللہ بنا ہوا تھا. نبی علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے, سیلاب آیا, بیت اللہ کی دیواریں گر گئے. اب دوبارہ بنانا تھا انہوں نے, مکے کے مشرکوں نے, انہوں نے ایک میٹنگ کی, انہوں نے کہا یار جو مرضی کھائیے پیئے لیکن اللہ دا گھر کیڑے پیسے نہ بنانا ہے, حلال دینا. سانوں بھی یہ سوچنا چاہیے, ہمارے ہاں ٹیلے لگنی چاہیے چاہے سود کے پیسوں کی, ہوتا ہے بس ٹیلا لگنی چاہیے. ان کافروں نے بھی سوچا اللہ کا گھر بنانا ہے حلال کا, پیسے تھوڑے, ان کا چھوٹا بنا لو لیکن بنانا حلال کا ہے. انہوں نے چھوٹا بنا دیا, تھوڑی سی جگہ باہر رہ گئی, پیسے تھوڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی, ہمارے لیے ویسے دروازہ کھلنا نہیں, تو ہم جیسا بھی اب وہ جو جگہ ہے اصل وہاں جا سکتا ہے. اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے 2 رکعت پڑھوں. اس کا جی چاہتا ہے کہ میں طواف کے بعد کہاں پڑھوں؟ بیت اللہ کے اندر, حتیم کے اندر. اسے کہا جائے گا چل مقام ابراہیم سے پیچھے, مقام ابراہیم سے پیچھے. وہ کہے گا نہیں میں نے جانا ہے آگے. ارے تم مجھے پیچھے بھیج رہے ہو, میں تو بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا جائے گا بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ پہ, اس کا مقام اپنی جگہ پہ, تیری عقیدت اپنی جگہ پہ, تیرا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن میرے آقا کی سنت یہ ہے مقام ابراہیم کے پیچھے. پیچھے پڑے گا تو تیری سنت قبول ہے, آگے پڑے گا تو تیری یہ سنتے کا اللہ کے ہاں قبول ہے. کیوں؟ بات کس کی ہے؟ سنت کی. سنت کے مطابق ہے تو قبول ہے, ورنہ ناقابل. اب یہ عمرہ کر لیا اس نے, اس کے بعد اب حج کی باری آ گئی. کہا گیا بھی سارے حاجی یہاں سے نکل کر کہاں چلو؟ مینا میں.
کہاں چلو؟ کندر نہیں میں تو نہیں جانا بھئی مینا کیا ہے؟ میدان. کہتا ہے میں اتنی دور سے آیا ہوں, میں تو بیت اللہ میں رہوں گا, میں تو بیت اللہ. یہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 سے زیادہ, اور وہاں وہ تو مینا ہے, وہ تو بیت اللہ نہیں ہے. کہتا ہے تم جاؤ حج کرنے مینا میں, میں کہاں رہوں گا؟ بیت اللہ میں. کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اس کو یہاں سے نکلنا پڑے گا, مینا پہنچے گا, مینا سے کہا جائے گا اگلے دن چلو عرفات میں. کہتا ہے عرفات میں کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے وہاں خطبہ سننا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ رات کو مزدلفے جانا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے پھر دوبارہ مینا میں آنا. کہنا جی آنا دوبارہ ایتھے ہی ہے, میں ایتھے ہی بیٹھا. اگر دوبارہ پھر یہیں آنا ہے تو میں یہاں مینا میں ہی رہ لیتا ہوں. کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے حج کے لیے بیت اللہ سے باہر نکالا, مسجد حرام سے باہر نکالا. ایک طرف بیت اللہ کی محبت ہے, ایک طرف مسجد حرام کی محبت ہے, ایک طرف مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز سے زیادہ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں کو اگر کوئی انسان آدھی حدیثیں دیکھ کر کہے کہ میں تو یہیں رہ کر اپنا حج یہاں کروں گا, اسے کہا جائے گا نہیں, میرے آقا نے حج کے لیے مینا گئے ہیں, مینا سے عرفات گئے ہیں, عرفات سے مزدلفہ گئے ہیں, مزدلفہ سے دوبارہ مینا آئے ہیں. اگر تم نے حج کرنا ہے تمہیں یہاں سے نکل کر وہاں پہنچنا پڑے گا. وہ کہتا ہے مجھے بتا افضل مکہ ہے, افضل بیت اللہ ہے یا مینا ہے؟ ہم کہیں گے بیت اللہ ہے. وہ کہتا ہے بتا مجھے افضل بیت اللہ ہے یا عرفات ہے؟ ہم کہیں گے بیت اللہ ہے. وہ کہے گا ہاں اگر افضل یہ ہے تو میں یہیں رہ کے حج کر لیتا ہوں. ہم کہیں گے افضل یہ ہے لیکن حج وہیں ہوتا ہے جہاں میرے آقا نے کیا ہے. اگر نبی کی سنت کے مطابق چلو گے تو نیکی قبول ہوگی, عقل کے مطابق چلو گے تو نیکی قبول نہیں ہوگی. ہمارا یہی پیغام ہے, ہر عمل کے اندر دیکھنا یہ ہے میرے آقا کی سیرت کیا ہے, میرے مرشد کی سنت کیا ہے, میرے پیغمبر کی سیرت کیا ہے, میرے نبی کی سنت کیا ہے. اگر اس کے مطابق ہے تو عمل قبول ہے, اس کے مطابق نہیں تو عمل قبول. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.